عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے نہیں فرمایا، کسی امام نے نہیں فرمایا، فرمایا کس نے؟ جس کو حلوہ روز نہیں ملتا انہوں نے کہا آج کا دن تو کنڈا کر کے دکھاؤ۔ ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ یا رسم رہ گئی یا بے ایمانی رہ گئی۔ حلال کی روٹی مشکل۔ او لوگوں، اس وقت تم مرتے وقت ایمان کی امید کیسے لگائے بیٹھے ہو جب لوگ سود کو منافع کہہ کر کے کھاتے ہو؟ کتے کو اگر بکری سمجھ کر کوئی آدمی حلال کر لے تو وہ حلال نہیں ہوتا، ذبح کر لے تو حلال نہیں ہو جاتا، وہ کتا ہی رہے گا۔ جو آئے اس کو کہو میاں یہ بکری ہے تو نہیں کتا ہے، تو واہ میں تو اس کو بکری سمجھتا ہوں۔ منافع الگ چیز ہے، سود الگ چیز ہے، سود کو منافع نہیں کہا جا سکتا۔ اور آج مسلمانوں پہ تو راہیں بڑی کھلی ہوئی ہیں، جو چاہے کر لیں، جو ان کے جی میں آئے وہی کر گزریں، نہ موت کا غم ہے نہ قبر کا فکر ہے۔ وہ ایک امیر آدمی تھا، اس کا کتا مر گیا تو وہ رونے لگا ہوں کر کے، تو پڑوسیوں نے کہا کہ کتا ہی تو مر گیا، روتا کیوں ہے؟ اور کتا خرید لے کہیں سے، کتے ہزاروں پھرتے ہیں۔ تو کہنے لگا میں کتے کو نہیں روتا، کیا اور کہ رونا اس بات کا ہے کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا، وہ پھر بھی آئے گا ہلا کبھی نہ کبھی۔ تو چاہے جتنی صورت بناؤ، موت سے کسی کو مفر نہیں۔ امیر غریب پیر مولوی وزیر بادشاہ صدر ملازم افسر تمام کی موت آئے، اور اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے لیے کوئی پروگرام نہیں تو مصیبتیں آئیں گی۔ علماء اکرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے لکھا ہے ارے موت تو ایسی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے دیوانہ پروانہ زیاد بن سکن ہے، جنگ میں شریک ہوا، جہاد میں شریک ہو گیا، جہاد فی سبیل اللہ صحابہ اکرام کرتے تھے۔ بھوک کی وجہ سے چاہے کتنی تکلیف آتی تھی پھر بھی کبھی گریز نہ کرتے تھے، اور اپنے آپ کو کبھی پیچھے چھپا کر صحابہ کرام نے نہیں رکھا۔ جنگ ختم ہوا، جہاد ختم ہوا، صحابہ کرام واپس آ گئے، شہید ہوئے انہیں بھی لے آئے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے ہیں او لوگوں، اس صحابی کا کتنا اونچا مقدر ہوگا جس کو کالی کملی والے بار بار یاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا زیاد بن سکن کہاں ہے؟ غازیوں میں نہیں، زخمیوں میں نہیں، شہیدوں میں نہیں، ملتا نہیں۔ صحابہ اکرام بار بار جاتے ہیں، منہ پہ آچار کر دیتے ہیں، ہمیں کہیں نظر نہیں پڑتے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ پہاڑ پہ کھڑے ہو کر دو صحابی آواز لگاؤ زیاد بن سکن تم کہاں ہو، تجھے کالی کملی والے یاد فرما رہے ہیں۔ دھیمی دھیمی سی آواز آئی، دھیرے دھیرے سے ایک غار میں سے آواز آئی، کہنے لگا میں چلنے پہ قادر نہیں، میں آنے پہ قادر نہیں، چل نہیں سکتا، شدید زخمی ہوں، تم جلدی کرو میرے پاس آ جاؤ۔ صحابہ دوڑے دوڑے جا پہنچے اور کہنے لگا جلدی کرو، مجھے اٹھا کر دوڑ کے لے کے چلو۔ کیوں کیا بات ہے؟ کہتا ہے میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک حسرت ہے، میں چاہتا ہوں وہ پوری ہو جائے۔ صحابہ اکرام اٹھا کر لیے چلے جا رہے ہیں، مدنی کریم کے قریب آ پہنچے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا بتلا تو دے تیری کیا تمنا ہے، کیا تیری آرزو ہے؟ کہنے لگا لوگوں ساری عمر دعا مانگی الہی آخری وقت ہو میری نظر ہو محمد مصطفیٰ کا رخ انور ہو، ایسی صورت میں میری موت آئے۔
صحابی کو اٹھا کر صحابہ کرام دوڑے دوڑے تشریف لائے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر جھولی پھیلا دی، رحمت والی گود میں صحابی کا سر رکھ لیا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 100 کے قریب تلواروں تیروں کے زخم ہیں، سر سے پاؤں تک زخمی ہے۔ مدنی کریم کے چہرے انور پہ نظر ڈال کر مسکرانے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے زیاد بن سکن کیوں مسکرائے؟ عرض کیا میرے آقا آج عمر بھر کی تمنا پوری ہوئی، میری آرزو پوری ہوئی، آج خوشی نہ مناؤں تو اور کیا کروں؟ میری زندگی کے آخری لمحات آپ کے دیدار میں گزر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے میں تو ساری عمر اسی تمنا میں لگا رہا، جہاد کی تمنا کرتا تھا، اللہ نے زخمی جہاد میں کیا اور موت کے لیے آپ کی رحمت والی گود مجھے عطا فرما دی۔ عشق سوزو گدا دو تو یہ ساری چیزیں بنی جایا کرتی ہیں، اور یوں خامخواہ سب کے عشق میں کچھ نہیں رکھا، لوگوں کو بہکانے کے لیے طرح طرح کی باتیں بنائے۔ فرمایا خون جگر دے کے خزاں میں ثمر لائیں گے، یوں تیری راہ میں سرد کے گزر جائیں گے، کون تریاس کہے زہر ہی راحل کو، مگر ہم تیرے عشق میں یہ زہر بھی پی جائیں گے۔ سرکار مدینہ کے سچے شہدائی اور سچائی معنوں میں محبت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زیاد بن سکن پہ پڑی۔ زیاد بن سکن نے رخ انور کا دیدار کیا۔ اور لوگوں ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی اپنے بچوں کو تکتا ہوا مرے گا، کوئی کوٹھی بلڈنگ بنگلے کو دیکھتا ہوا مرے گا۔ قربان جاؤں زیاد بن سکن تیری موت پہ، تو آخری وقت میں مدنی کریم کا دیدار کر رہا ہے۔ رحمت والی گود میں دم توڑا، پیشانی پہ بوسہ دے کر سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہے۔ 100 کے قریب زخم کھائے، تمنا ہے پھر بھی دل نہیں توڑا۔ آج ہم تو سکینتوں میں دل توڑ بیٹھتے ہیں، ارے صاحب ٹھیک ہے نیکی تو ہے پر کیا کروں، میں تو اس کے لائق نہیں، میں کر نہیں سکتا۔ سستی سستی عبادت، ایسی عبادت ہے ایسی نیکی جس میں تکلیف آنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، اس کے لیے تو ہم سب تیار ہیں، اور جس کو یوں معلوم ہو جائے کہ کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی پھر ہم سب یرک جاتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا جنازہ اٹھایا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینے پاک کا دفن نصیب فرمائے۔ نوازا ہے مولا کریم نے جن کے دلوں میں یہ محبت سوز و گداز اور یہ عشق رہا کہ مدینے کا دفن نصیب ہو۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ کو جا کے دیکھو، مائی حلیمہ کے قدموں میں اللہ نے جگہ عطا فرما دی۔ مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں جگہ عطا فرما دی۔ چاہنے والوں کو ملتا ہے پر کوئی چاہے بھی، یہ بھی کوئی رزق ہے۔ کسان مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مکے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایک مسئلہ پوچھوں گا تم سے، ذرا بول کے بتلاؤ، تم جس امام سے ناراض ہو جاؤ اسے رکھتے ہو؟ کہتے ہو نا کہ مولانا صاحب صبح آپ تشریف لے جائیں، بستر گول کریں اپنا۔ تم اگر ناراض ہو جاؤ تو امام کو نہیں رہنے دیتے، فوراً اسے نکال کر باہر کر دیتے ہو۔ تم
تم اگر ناراض ہو جاؤ، متولی ناراض ہو جائے، حاجی جی ناراض ہو جائے، نمازی ناراض ہو جائے تو کسی امام کو مسجد میں نہیں رہنے دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی اختیار نہیں کہ جس سے حضور ناراض ہو اس امام کو وہاں سے ہٹا ہی دے۔ مدنی کریم کو تمہارے نزدیک اتنا بھی اختیار نہیں ہے۔ ادھر کہتے مختار کل ہو اور ادھر زبردستی ہو رہی ہے، حضور ناراض ہے اور امام مصلی پہ چڑھے کھڑے ہیں۔ اور پھر دربار الہی بیت اللہ شریف کے اندر جو 5 وقتہ نماز پڑھاتا ہے، امام ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، وہ تو اللہ کا دربار ہے۔ اللہ میاں بھی ڈر گیا ان سے، وہ بھی انہیں نہیں ہٹا سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ بیت اللہ شریف میں جو امام ہے اللہ پاک ان سے راضی، اور مدینہ شریف میں جو امام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ ناراض ہو اور وہ امام وہاں ٹھہرے رہے۔ اللہ پاک نے غریب لوگوں کی ایک تمنا پوری فرمائی، کرایہ کافی بڑھ گیا، سامان کی بھی قلت ہو گئی، اب پیسہ زیادہ بڑھ گیا۔ اور پاکستان میں رہنے والے غریبوں، تم وہاں تو جا نہیں سکتے، لاؤ میں تمہاری اتنی سی تمنا پوری کرتا ہوں کہ مدینے کا امام آئے، تم زیارت کرو۔ بیت اللہ شریف کا امام آئے، تم زیارت کرو۔ اللہ نے غریب قوم کے مقدر جگائے، اور میرے جیسے مولوی فتویٰ لکھنے کھڑے ہو گئے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی حرام ہے۔ کعبے کے امام کے پیچھے تو نماز پڑھنی حرام ہے، اور یہ جو صبح سے لے کر شام تک 50 عورتوں کو تارتے ہیں ان کے پیچھے نماز ثواب ہے۔ خدا جانے عقل کہاں ماری گئی۔ اللہ پاک نے ایک تھوڑی سی جھلک دکھائی کہ بھی تم نہیں پہنچ سکتے، اور کیوں؟ حدیث پاک میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی صبح شام حج کی تمنا کرتا ہو اور اس کے آنسو نکل جاتے ہو، ہر وقت دعائیں مانگتا ہو اور اس کوشش میں ہو کہ مجھے موقع اللہ پاک جب بھی عطا فرما دے تو میں فوراً حج کو چلا جاؤں گا، اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، حرم محترم میں جا کے نماز ادا کروں گا، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا، زیارت کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے تمنا ہے، آرزو ہے، حسرت ہے، موت آ گئی پوری نہ ہوئی، اللہ پاک ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں، میرے بندے نے بڑی دعائیں مانگی، بڑی تمنا کی، بڑی آرزو کی، میں نے اسے موقع نہ دیا، اور نوری فرشتے میرے اس بندے کی طرف سے جا کے تو مکمل حج ادا کر۔ کیونکہ اس کی آرزو ہے، اس کی حسرت تھی، اس کی تمنا تھی۔ تو مسئلہ کہتے ہوئے سوچنا لوگ بھول گئے کہ مسئلہ کہے تو کس طرح سے کہے اور کیا کہے۔ وہ ایک آدمی آیا فتویٰ لینے ایک مولوی کے پاس، عورت آئی، وہ کہنے لگی کہ اس طرح سے انتقال ہو گیا میرے خامند کا، مال اب جائیداد تقسیم ہونی ہے، میرا کتنا حصہ بنے گا؟ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ 8واں حصہ ملے گا، باقی تیری اولاد کا۔ اس نے کہا یہ تو کام بالکل خراب ہو گیا، 8ویں حصے میں کیا کام چلے گا؟ یہ تو سب بچے کچے لے گئے سارا حصہ۔ وہ کہنے لگی مولوی صاحب نوٹ دوں گی 100 کا بندہ، کوئی بڑی کتاب میں دیکھ لے اگر کوئی مسئلہ نکلتا ہو۔ ان لگا تو پہلے نوٹ لا پھر مسئلہ نکال دوں گا میں۔ اس نے دے دیا تو کہنے لگا ایسی کتاب میں سے نکالوں جس کا انکار کوئی نہ کر سکے، ما اغنا عنہ مالہ و ماں کا سب، سارا ہی ماں کا ہے، ماں کو دے دو، بچوں کی ماں کو دے دو اور کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ جب یوں مسئلے ہونے لگے پھر آپ اندازہ لگائے خیر کہاں سے آئی۔
ارے صحابہ کرام تو یہ تھے جنہوں نے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، دین کی عظمت کے لیے 100 تلواروں تیروں کے زخم کھائے، اور محبت اور عشق کی انتہا ہو گئی، مدنی کریم کی گود میں دم توڑنے کی تمنا رکھی۔ رات کا وقت ہے، جنازہ اٹھانے والے صدیق اکبر جیسے صحابی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں۔ اور سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنازے کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ جس کے جنازے کے ساتھ کالی کملی والے تشریف لے جائیں، اندازہ لگاؤ اس کا مقدر کتنا اونچا۔ راستے میں چلتے چلتے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی۔ یہ بڑا عاشق صحابی تھا، ہر وقت مدنی کریم کی ادائیں تکتا رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر پنجوں کے بل زمین پہ چل رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں۔ قریب آیا اور عرض کرنے لگا، میرے آقا پاؤں مبارک میں، قدم مبارک میں کوئی تکلیف تو نہیں؟ کیوں؟ ایڑیاں اٹھا کر آپ پنجوں کے بل انگلیوں سے چل رہے ہیں، تشریف لے جا رہی ہیں، مجھے تو خطرہ ہوا کہ کوئی تکلیف تو نہیں؟ فرمایا، ابو ہریرہ تجھے علم نہیں، اس صحابی نے 100 کے قریب زخم کھا کر اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کی، میری گود میں دم توڑا، تمنا کتنی اچھی کی، دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو چھلنی کرا دیا۔ آج اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتنے نوری فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ پورا قدم رکھنے کی گنجائش کوئی نہیں، پورا قدم نہیں رکھا جا سکتا۔ کالی کملی والے کے صحابہ کے جنازے فرشتوں نے پڑھے، جہاں نیک لوگ بھی ہمیں نصیب نہیں، آگے بے وضو آ کر یوں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس پہ ناز کرتے ہیں۔ صاحب اتنا بڑا مجمع تھا فلاں کے جنازے پہ، کیا عرض کیا جائے؟ یہ تو نہیں دیکھا کہ مجمع تو بڑا تھا، لیکن کس قسم کے لوگوں کا مجمع تھا۔ فرض نماز نہیں پڑھتے، جمعے کی نماز پہ جاتے نہیں، اور کسی کا جنازہ ہوا خصوصاً بڑے آدمی کا تو پھر جا پہنچے، صرف اس دکھانے کے لیے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ فلاں کے جنازے پہ میں بھی آیا تھا۔ اور بلکہ جب کسی وزیر کا جنازہ ہو، کسی بڑے افسر کا جنازہ ہو، جدھر فوٹوگرافر کھڑے ہو نا، اس طرف کو آگے جا کر کھڑے ہوتے ہیں، صفحے سیدھی کر لینا جی۔ ایک آدمی اور آ رہا ہے، انتظار کرو انتظار کرو، تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ میں بھی آیا ہوں۔ ہے کتنا جنید بغدادی، تیرے آنے سے بخشش ہو جائے گی بس۔ ذہنی تماشا دیکھو کہ آج نیتیں کس قدر بگڑ گئی، ہماری نیتوں میں فتور ہے۔ اگر ہماری نیتیں صحیح ہو جائیں تو یہ بات کبھی بھی نہ بنے جو اب بن رہی ہے۔ صرف تمہاری بات نہیں، پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ قرآن کو ٹھکرایا اور اپنی مرضیات پہ چلے تو آج مار کھا رہے ہیں چاروں طرف۔ اب کوئی یہ ماننے والی بات ہے کہ اسرائیل کے چند بدماش یوگنڈا کے ہوائی جہاز اڈے پہ آئے اور 36 منٹ میں ان کو مار مور کر پکوڑے سے بنا کے چلے گئے؟ 36 منٹ میں سارا کھیل کھیل دیا۔ مسلمان اتنا کمزور، اتنا بزدل، اتنا گیا گزرا۔ اب تم نہیں بچتے، یاد رکھو، تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ غیرت ہمارے پاس نہ رہی، شرم و حیا ہمارے پاس نہ رہی، دیانت و امانت ہمارے پاس نہ رہی، حرام و حلال کی پہچان کر کے اس پہ عمل کرنا یہ ہمارے پاس نہیں رہا۔ اب ہمارا بچنا بڑا مشکل ہے۔ پچھلے ہفتے میں انڈونیشیا میں زلزلہ آیا، 2 گاؤں سالم کے سالم زمین میں غرق ہو گئے۔
गुनाह बड़ों ने किए, खुदा जाने कितने बच्चे गोद में होंगे, कितने बच्चे पेट में होंगे, कितने मासूम बच्चे बड़ों के गुनाहों की वजह से जमीन में दफन हो गए, गर्क हो गए। अभी 1 महीना नहीं हुआ, फिलिपाइन में जलजला आया, आंधी आई, तूफान, 1 घंटे में 20,000 आदमी मर गया। अब मौत थोक के भो आ रही है और मजाल है हम बदल जाएं। न मैं बदलूं, न तुम बदलो, न दुकानदार बदले, न हाकिम बदले, बिल्कुल नहीं बदलना और आगे को चलेंगे। जिस तरफ से हमें दीन ने रोका होगा उस तरफ को और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सहाबा इकराम तो इतना पहरा देते थे दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का, जो मदनी करीम से की इरशाद में से मिल गया, उसी पे अमल करते करते सारी उम्र गुजार दी, चाहे उसमें नफा समझा नुकसान समझा। अला बिन हज़रमी सब कैदू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 300 के करीब सहाबा इकराम का एक लश्कर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजा। शाम का वक्त था, अंधेरी रात शुरू हो गई और कुदरत खुदा की 300 ऊंट थे, सारे छुटकर भाग गए। जो उन पे लगा हुआ सामान था वो भी गया और खुद भी गए। अब सहाबा इकराम परेशान है कि पानी की बूंद नहीं, हम गर्मी का मौसम है, सुबह को दिन निकलेगा, हमारे मरने में तो कोई तरद्दुद ही नहीं रहा। पीने को पानी नहीं, वुजू को पानी नहीं, खाने की कोई चीज नहीं, तमाम ऊंट एकदम भाग गए। अला बिन हज़रमी रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रात को ऐलान कर दिया, और लोगों तयम्मुम करके अल्लाह की हुजूर में नमाज अदा करो, इसके बाद दुआ मांगो, मौला हमारी मुश्किलों को आसान फरमा। तमाम रात इबादत की, दुआ मांगी, फजर की नमाज अदा की। जिसने नमाज पढ़ाई थी उसकी नजर पड़ी थोड़ी सी दूर पे, पानी दिखाई दिया। 2-4 उठ कर कहने लगे जाके देखते तो हैं। जाके क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा पानी का चश्मा भरा हुआ है। शोर मिटा दिया, आ जाओ पानी पी लो, आ जाओ अल्लाह ने पानी दे दिया, आ जाओ अल्लाह ने पानी दे दिया। सहाबा इकराम अभी पानी पी रहे थे, उधर से क्या देखते हैं कि 300 ऊंटों की कतार यकदम खुद ब खुद सामान सारा लगा हुआ फिर वापस आ गई। अब सहाबी ने खड़े होकर तकरीर की और कहा, देखो मैं तुम्हें कहां ले जाना चाहता हूं। दारमीनिया एक जजीरा है समुद्र में, काफिर लोग उस जजीरे में किश्तियों और जहाजों के जरिए भाग गए और वहां जाकर महफूज हो गए। अब हमने उन पे जाकर हमला करना है। सहाबा कहने लगे, जहाज नहीं, कश्ती नहीं, समंदर में कैसे गुजरेंगे, बड़ा मुश्किल मामला है। सहाबी खड़ा होकर के कहने लगा, परवाह ना करो, उस अल्लाह की जात पे भरोसा करके अपनी सवारियों को समंदर में डाल दो। मेरा यकीन है, इरादे पाक है, नीयत पाक है, अमल भी पाक है, जुबान भी पाक है। मेरा यकीन है अल्लाह तबारक व तआला बगैर किश्तियों के हमें पार पहुंचाएगा। चुनांचे तारीख गवाह है कि सारे सहाबा इकराम ने अपने ऊंट घोड़े जो कुछ भी सवारी थी समंदर में डाल दिया। सहाबी कसम खाकर कहता है, किसी सवारी के पेट को भी पानी नहीं लगा। दारमीनिया के किले पर जाकर जब हमला किया, अंदर से निकले और कहने लगे, अब हम तुम्हारी हुकूमत को यूं ही मान लेते हैं, अब हमें यकीन हो गया कि तुम हक पे हो। हम जहाजों के जरिए आए, कश्तियों के जरिए आए। अरे जिनको समंदर रास्ते बना करके देता हो वो हक परस्त नहीं तो और क्या हो सकता है। लड़ाई नहीं हुई, सहाबा किराम को अल्लाह पे उन्होंने यकीन जमाया। अल्लाह पाक ने समंदर को हुक्म दिया, काली कमली वाले जो गुलाम आ रहे हैं सड़कें बनाकर दे इनको। क्यों? इरादे नेक है। हमारे इरादों का तो ये हाल है, सड़क पे चलते चलते अगर यूं नीयत से कोई नजर डाले कि कोई रोड़ा, ईंट, कांटा, कहीं तो फर्क है।
اور تو کوئی ایسا فرق نہیں. آج نیتوں میں فساد آیا تو بگاڑ ہو گیا، اعمال میں فساد آیا، زمین اور زمان میں فساد آیا، ہمارے تمام معاملات میں آج فساد آ گیا. اور یہ وجہ ہے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت. اللہ پاک نے کبھی بھی نافرمانی کرنے والوں کو معاف نہیں کیا. یہ صحابہ کرام کی جماعت ایک اور جنگ قادسیہ میں جا پہنچی. انہوں نے جا کر کے قلعے پہ حملہ کیا، اس کو فتح کر لیا. بڑا سونا ملا، بڑی چاندی ملی، ہیرے جواہرات ملے. ایک صحابی کو ایک ایسا ڈبہ ملا جس میں بہت اعلیٰ قسم کے قیمتی موتی بند تھے. اس نے جا کر کمانڈر کو دیا. وہ کہنے لگا سارا مال ایک طرف اور یہ پورا ڈبہ ایک طرف. تجھے پتا نہیں تھا اس میں کیا چیز بند ہے. صحابی کہنے لگا میں نے کھول کر دیکھا تھا. پوچھا کمانڈر نے تجھے اس کی قیمت معلوم ہے؟ صحابی کہنے لگا ہاں مجھے قیمت معلوم تھی. پھر یہ تم نے ڈبہ چھپایا کیوں نہیں؟ کہنے لگا کیسے چھپاؤں، مجھے قبر کا اندھیرا یاد ہے. کیسے چھپا لیتا، مجھے تو قبر کا اندھیرا یاد ہے. میں نے تو ایسی کوٹھڑی میں جانا ہے، نہ میرا عزیز ہوگا نہ میرا کوئی رشتے دار ہوگا، اکیلا میں ہوں. www.shahideislam.com دنوں میں کچھ گڑبڑ آ گئی، کسی نے دینار کچھ ادھر ادھر کر لیے، اور ایک مسلمان نے تو ایسا کیا کہ بلی ماری، اس کا پیٹ چاک کیا اور اس میں سونے چاندی اور جواہرات بھر کے اسے سی کر رسی میں باندھ کر وہ گھسیٹتا ہوا لے گیا کہ مردار کو باہر پھینک کے آؤں. اسی طرح سے کافی سارے لوگوں نے گڑبڑ کی. علماء لکھتے ہیں کہ جب یہ دولت بہانے سے ادھر ادھر کر کے جہاز پہ سوار ہو کر چلے تو غیب سے آواز آئی کہ بدجانتوں کو غرق کر دو. ایک بھی نہ بچا. خدا کے یہاں کسی کا لحاظ نہیں کہ یہ فلانا ہے اور یہ فلاں نہیں، وہ تو اعمال دیکھتا ہے. آج اعمال برباد ہو گئے جبھی تو بات بھی کر رہی ہے. اس لیے قرآن مجید نے صاف صاف طور پہ جانت کے لیے، امانت کے لیے لوگوں کو سمجھا دیا، بتا دیا کہ خبردار ہو جاؤ. ما کانا لبشر، کسی آدمی کو یہ چیز شایع نشان نہیں کہ وہ جس کو امانت دی جائے اس میں ذرہ برابر بھی خیانت کرے. حضور فرماتے ہیں امانت میں خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن میرا دیدار نہیں، میری شفاعت نہیں. اور لوگ اس وقت کھڑے ہو کر کے روئیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش ہم اللہ کے سوا، نبی کے سوا کسی کو اپنا نہ سمجھتے، دنیا کے پیچھے لگ کر یوں ہی برباد ہو گئے. فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، میں نے کتنوں کو پہلے برباد کر دیا. نوح علیہ السلام کے بعد بھی جب لوگوں نے بدعمالی پھیلائی، بغاوت کی، دین سے، اسلام سے منہ موڑا، اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، خداوند ذوالجلال نے ان کو ایسی سزائیں دی کہ بچانے والا کوئی نہیں. ارے کبھی تو لوگ ایسے تھے. حضرت اسماعیل ہیں، بزرگ ہیں، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. ایک دیہاتی عربی اونٹنی پہ سوار ہو کر کے گزر رہا ہے. نورانی شکل دیکھ کر پوچھنے لگا اللہ والے تیرا کیا نام ہے؟ فرمانے لگے لوگ مجھے محمد اسماعیل کہتے ہیں. وہ دیہاتی کہنے لگا وہی اسماعیل جو بزرگ بڑا ولی ہے؟ فرمانے لگے ہاں وہی ہوں. اونٹنی سے نیچے اتر آیا اور قریب آ کر کے کہنے لگا اللہ واسطے مجھے خدا کا قرآن سناؤ. حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید سنایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. او لوگو تمہارا رزق آسمانوں پہ ہے، زمین پہ نہیں، وہاں سے آتا ہے. کہنے لگا رزق آسمان پہ ہے؟ کہ ہاں دیکھو قرآن کہہ رہا ہے. میں بھی بچے کھاتا پھروں پھر یہاں
اسی وقت اپنی اونٹنی کو ذبح کیا، ٹکڑے کیے اور لوگوں میں مفت بانٹ دیا، اور جو تلوار پاس تھی اسے توڑ کر پھینک دیا، اور یوں کہتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا۔ اللہ پاک نے سچ فرمایا، میرا یقین آ گیا۔ حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی 10 مہینے سال کے بعد میں حج کو گیا، میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا، کسی نے پیچھے سے میرا کپڑا پکڑ کر کھینچ کر کہا اللہ والے اس دن جنگل میں قرآن سنایا تھا، آج دربار الہی میں سنا دے۔ وہ مجھے پکڑ کر مقام ابراہیم پہ لے گیا، میں وہاں بیٹھ گیا، پھر میں نے چند آیتیں وہی سنائی۔